I had this deep-seated hatred. میرے اندر اسلام کی ہر چیز سے گہری نفرت تھی. My name is Richard. میرا نام رچرڈ مکینی ہے اور میں نے 25 سال تک امریکی فوج میں خدمات انجام دیں. اس عرصے کے دوران میں 5 مختلف لڑائیوں میں حصہ لے چکا ہوں. میں بیرون ملک مختلف ممالک میں رہا ہوں، زیادہ تر مسلم ملکوں میں. میں زخمی ہو گیا، واپس بھیج دیا گیا، ریٹائر ہو گیا، اور میں نے اپنے آبائی شہر میں ایک اسلامی مرکز کو تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا. Plan to destroy an Islamic center in my hometown. میں اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ثبوت کی ضرورت ہے. مجھے ان لوگوں کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی جن کی میں پرواہ کرتا تھا، تاکہ انہیں یہ دکھایا جا سکے کہ میں صحیح تھا. میں اپنے دل میں جانتا تھا کہ میں صحیح تھا، کہ یہ لوگ برے تھے، لیکن مجھے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے اہم تھے کسی ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کا والد یا ان کا شوہر یا جو کوئی بھی ایک دن ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. جو بھی مجھے جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں. کتنی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا. میرے بم بنانے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا. یہ سب میری ذات تک تھا اور میں ہی اس سے واقف تھا. میری بیوی کو واقعتاً اس بارے میں اس وقت تک پتہ نہیں چلا جب تک کہ مجھے گھر کے لان میں ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی. FBI والے ہمارے گھر پر آ گئے تھے. Because I still didn't tell her. تو آپ بم بنانے کی تیاری کر رہے تھے؟ نہیں، وہ بن چکا تھا. میں رمضان کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ رمضان کے دوران جمعے کی نماز میں ہر کوئی وہاں ہوتا ہے. یہی وہ وقت تھا جب میں دھماکہ کرنے والا تھا، تو میں انتظار کر رہا تھا. سب تیار تھا. مجھے اس منصوبے میں دراصل 2 سال لگے تھے. میں نے اس میں پورا وقت لیا. I took my time. Yeah. So when I went in there, پھر جب میں وہاں گیا تو مجھے خوش آمدید کہا گیا، پیار کا اظہار کیا گیا. مجھے بنیادی طور پر یہ احساس دلایا گیا تھا کہ میں ان میں سے ایک ہوں، حالانکہ میں نہیں تھا. مجھے یہ احساس دلایا گیا کہ میں انہی میں سے ہوں. مجھے قبول کیا گیا، حالانکہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا. پھر بھی مجھے قبول کیا جاتا رہا، اور وہ مجھے وہاں چیزیں دکھاتے رہے اور وہ مجھے سکھاتے رہے. جانتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک قرآن دیا اور کہا اسے گھر لے جاؤ، اسے پڑھو، اور جب تمہارے پاس سوالات ہوں تو واپس آؤ. اور جو میرے سوالات تھے میں نے ان سے پوچھے اور ان کی باتوں کو سنا، اور پھر میں گیا اور میں نے اچھے اور برے دونوں کی تحقیق کی، یہاں تک کہ آخرکار مجھے احساس ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں میری جو رائے ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو وہاں تھے. جو لوگ یہاں رہ رہے تھے ان کی زندگیاں ان کی تعلیمات کے مطابق تھیں. میں غلط تھا. جلد ہی میں خود مسلمان ہو گیا. اس کے 2 سال بعد میں اسی عمارت کا صدر بن گیا جسے اس وقت میں تباہ کرنے جا رہا تھا. my wife at the time, اس وقت جو میری بیوی تھی، میرا مطلب ہے میری موجودہ بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری اس وقت کی بیوی جب یہ سب کچھ چل رہا تھا وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے، اور اس کا رد عمل مزاحیہ تھا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی. میں گھر آیا اور اسے بتایا کہ میں نے شہادت لے لی ہے. اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں ایک نیا مسلمان تھا. میں نے اسے سمجھایا اور وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے سر پر کچھ نہیں اوڑھوں گی. anything around my head. I'm like, well, you're not. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مسلمان نہیں ہو تو اس پر بات بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ بیویاں چاہتے ہو تو میں ان میں سے ایک نہیں بنوں گی. میں نے سوچا کیا مجھے یہ بیوی بھی چاہیے؟ So یہ ایک طرح سے مضحکہ خیز تھا، لیکن ایک طرح سے یہ افسوسناک بھی تھا. میرا اب اپنے والد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اب بھی انہیں فون کرتا ہوں، ہم فون پر بات کرتے ہیں. میں وسط مشرقی انڈیانا میں رہتا ہوں جو ڈیٹن اوہایو کے سرحد کے اس پار ہے. وہ سنسناٹی اوہایو میں رہتے ہیں. میں نے انہیں 8 سال سے نہیں دیکھا. I haven't seen him in 8 years. There was a documentary. میرے بارے میں ایک دستاویزی فلم بنائی گئی تھی. یہ جوشوا سفٹل نے بنائی تھی اور فلم کا نام اسٹرینجر ایٹ دا گیٹ ہے. یہ دراصل ملالہ کی مشترکہ پروڈکشن تھی اور یہ ہم میں سے کسی کے بھی خیال سے کہیں زیادہ بڑی چیز بن گئی. بہت بہت بڑی. میرا مطلب ہے آسکر اور آسکر کی تقریب میں خود کو غیر موضوع محسوس کر رہا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ کیا برتاؤ کروں. میں سوچ رہا تھا میرا یہاں کیا کام I ہے. didn't even know how to act. I'm just like, I don't belong here. There's but
لیکن یہ ایک بہت اچھی فلم ہے جو کسی شخص کی نفرت سے دنیا کے نقطہ نظر کو دیکھنے کے سفر کی کہانی بتاتی ہے۔ ایک عمدہ فلم ہے۔ سچ میں مجھ میں اتنی نفرت تھی کہ میں اسے اپنے اندر ایک عضو کہا کرتا تھا۔ یہ فلم اس رویے کو کئی طریقوں سے پیش کرتی ہے۔ اب میں نفرت سے لے کر تفہیم تک نامی ایک تنظیم کی سربراہی کرتا ہوں۔ میں وی آر مینی یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ کے بورڈ میں شامل ہوں اور یہ دعویٰ کا کام ہے۔ بہت سے لوگ اسے نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ دعویٰ ہے، یہ بیانیے کو تبدیل کرنے کی قوت ہے۔ نفرت کرنے والے ہر شخص کے ساتھ ایک مستقل چیز جہالت ہے۔ ہم نہیں جانتے، یا جس بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں وہ ہم واقعی نہیں جانتے۔ جہالت۔ میری امید اور خواب تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں کہ اسلام دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، اور میرے دل میں ایسا ہی ہے، لیکن میں یہ سب کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ میں نہیں کہہ سکتا، کاش میں کہہ سکتا۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں ایک ساتھ جینا، محبت کرنا، سیکھنا، ہنسنا سب کی ضرورت ہے، کیونکہ آخر کار ہم ایک دوسرے سے واقعی مختلف نہیں ہیں۔ نسل ایک سماجی نظریہ ہے، یہ اصل میں موجود نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور یہی ایک مستقل چیز ہے۔ And that's the one constant.